أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ہر قسم کے حمد و ثنا تعریف و ستائش و کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے. درود و سلام جناب نبی آخر الزمان سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم بھائیوں، ذوالحجہ کی آج 19 تاریخ ہے اور اس سے قبل گزشتہ دن جو 18 ذوالحجہ کا گزرا ہے، تاریخی حوالے سے سیدنا عثمان غنی، عثمان بن عفان، ابو عبداللہ ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا. تاریخ کا یہ ایک بہت بڑا حادثہ اور سانحہ تھا. ایک اندوہناک ان کی شہادت کا انتہائی مظلومانہ حالت میں یہ واقعہ تھا. یقیناً سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں ایک تعلق داری، نسبی تعلق، جس طرح کے عبد مناف میں جا کے آپ کے اجداد میں ان کا نسب ملتا ہے، وہاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب میں وہ بھی بنتی ہے، تو عبد مناف میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب مل جاتا ہے۔ وہ قریش کی یہ شادی ہے، یہ بہت جلیل القدر، انتہائی باحیا، نفیس، جواد اور فیاض قسم کے صحابی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بکثرت رب تعالیٰ کے راستے میں اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو انہوں نے بے پناہ سخاوت کی، اسی بنیاد پر ان کو جو لقب ملا عثمان غنی کا، رب تعالیٰ نے جہاں مال بہت زیادہ دیا تھا، بہت زیادہ نوازا تھا، وہاں دل بھی، یہ جو قلب تھا آپ کا دل بھی تھا، وہ بھی بحر بے کنار تھا۔ اس کی مثالیں حدیث کے اندر بہت زیادہ ملتی ہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی خاندان سے تھے، پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار تھے اور شرف صحبت سے فیضیاب تھے، سابقین اولین میں سے تھے۔ یہ جو 11ویں پارے کی آیت تلاوت کی ہے، اس کی مثال عثمان غنی بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سابقین اولین صحابہ کرام جو شروع میں مسلمان ہوئے، حقیقت میں ثابت قدمی، دین پر استقامت، کہ جب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے اس وقت یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ کوئی لالچ، کوئی ہرس، کوئی دنیا اغراض و مقاصد سامنے نہیں تھے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی۔ اس لیے تن من دھن کو قربان کر دیا، مال نشان کرنا بڑا وہ بھی نشان کر دیا، اس لیے بڑے دراز دست کے حمل سے حامی تھے، بے پناہ اللہ کے راستے میں نقصی ہے۔ اور پھر جہاں سبقت اسلام کا شرف حاصل تھا، ابتدائی مسلمانوں میں تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر یہ مسلمان ہوئے تھے۔ اور پھر کوئی آسان کام نہیں تھا، جب مسلمان ہوئے تو حضرت بن ابی العاص جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، بیڑیوں میں جگڑ دیا اور دھوپ کے اندر چھوڑ دیا، اور بار بار اسی بات کا مطالبہ کرتے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، جس نئے مذہب اور دین کو تم نے قبول کیا ہے اس کو ترک کر دو۔ لیکن سبحان اللہ اذیت کو برداشت کرتے چلے گئے، دکھوں کو سہا ہے، لیکن کہا کہ چچا جان اگر یہ کہیں کہ اسلام کو چھوڑ دوں اس کا تصور بھی نہ کرتا۔ استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمات کو دیکھیں، بے پناہ سخاوت و جودت کو دیکھیں، بے پناہ ان کی بہادر و شجاعت کو دیکھیں تو کمال کی، اور ان کے دور خلافت کو دیکھیں تو جتنی فتوحات، بڑے بڑے علاقوں کو جو فتح کیا گیا آپ کے دور خلافت میں، اس کی مثال نہیں ہے۔ بہت زیادہ اسلام کا جو دائرہ کار تھا وہ وسیع ہوا، اور آپ کے دور میں بہت سے نئے ملک، بہت سے نئے علاقے اور خطے وہ اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہوئے۔ کم و بیش 12.5 سال آپ نے خلافت کی ہے، ابتدائی 6 سال کی خلافت پر امن، اور اس دور میں بہت سی فتوحات ہوئی، اور پھر اس کے بعد اگلا جو دور تھا بدقسمتی سے یہ ایک سمجھیے کہ اس عظیم خلیفہ کہ جن کی شہادت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تشریف فرمائی تھی، اور مظلومیت کی حالت میں فرمایا یہ میرا عثمان شہید ہوگا، اور بڑے بے دردانہ انداز میں
بڑی قسم پرسی میں اور بڑی مظلومیت کے ساتھ اور بڑے بہیمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا گیا ہے، جس کا مختصر تذکرہ انشاءاللہ میں بعد میں کروں گا۔ تو بہت سے کارنامے انہوں نے سارے انجام دیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فدائیوں میں سے تھے، انتہائی باحیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور بلکہ یہ آتا ہے کہ فرشتے بھی ان سے شرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر، یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ اللہ کے رسول باغ میں کنویں کی منڈیر پر جا کے بیٹھ گئے تو وہ فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دربار ہے میں بنوں گا۔ باغ کے دروازے پر وہ تشریف فرما ہوئے، دستک ہوئی، سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لائے، جا کے اللہ کے رسول کو بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو بلاؤ، وبشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری سناؤ۔ اندر آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر کچھ دیر بعد پھر دستک ہوئی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو سیدنا عمر فاروق تھے، جا کے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی۔ اللہ کے رسول عمر تشریف لائے ہیں، فرمایا اذن اللہ وبشر بالجنہ، ان کو بھی اجازت دو اور جنت کی خوشخبری سناؤ۔ پھر تیسرے نمبر پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، ان کے بارے میں بتایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن اللہ وبشر بالجنہ علی بلوى تصیبہ، جاؤ عثمان غنی کو جنت کی خوشخبری سناؤ، لیکن انہیں مصیبتیں پہنچیں گی، انہیں دکھ درد پہنچیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جان نثار صحابی انتہائی نرم دل تھے، بہت نرم دل تھے، اور اپنی اس نرم دلی اور نرم خوئی کی وجہ سے بہرحال بہت سے فتنوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ لیکن بہرحال چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کی روشنی میں یہ فرامین موجود تھے، آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا ہوا تھا کہ یہ مظلومیت کی حالت میں شہید ہوں گے، اور ویسے ہی ہوا۔ اور پھر اہم بات جو اپنے دل و دماغ کے اندر آپ بٹھا لیں، ان کے خلاف بلوائیوں نے بہت سے شورشیں برپا کی ہیں، بہت سے فتنہ انگیز۔ یہ عبداللہ بن سبا اینڈ کمپنی، انہوں نے اپنے مفادات اور اپنے اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے جو ان کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کیا، اور جو پروپیگنڈے اور ان کے خلاف نیتنے ہتھ کنڈے فتنے کے برپا کیے، ان سب کا جائزہ، جس میں تہمتیں بھی تھی، جھوٹے الزامات بھی تھے، اقربا پروی کے الزامات بھی تھے، اور اسی طرح بے جا بیت المال سے اقربا پروی اور خود نوازنے کے بھی ان پروپیگنڈا، اور جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیچڑ اچھالنے والے لوگ تھے، اعتراضات تھے۔ لیکن جب اوورہال ان تاریخی روایات اور ان کذب بیانیوں کا جائزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحہ کی روشنی میں لیں گے تو بحمداللہ یہ بالکل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، آپ کا کردار بالکل آئینے کی طرح صاف شفاف نظر آئے گا۔ اس لیے یہ اصول اور قاعدہ ذہن میں بٹھائیے کہ جہاں تک صحابہ کرام کا معاملہ ہے، ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے جو نچلے درجے کے صحابہ کرام تھے، فتح مکہ کے دور اور موقع پہ مسلمان ہونے والے تمام صحابہ کرام جب وہ بحالت اسلام فوت ہوئے تو قرآن مجید کے اندر کچھ ان کے بارے میں گواہیاں ہیں۔ ہمیشہ یہ آیات اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو توثیقات ہیں وہ ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ یہ برحق اور سچ ہے۔ جو کتاب اللہ میں تردد اور اضطراب کا یا شک و شبہ کا شکار ہوگا، بغیر کسی تأمل کے وہ انسان اپنے ایمان کی فکر کرے، اور
کتاب اللہ کے کیڑے کو نکالتا ہے وہ بالاتفاق دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث صحیح ہیں سیدنا عثمان غنی اور صحابہ کرام کے بارے میں بخاری، مسلم، ترمذی، دیگر کتب کی اتھینٹک مستند ان اصول و ضوابط کے مطابق کہ جن اصول و ضوابط کی روشنی میں یا ان کے مقابلے میں دنیا کے جتنے بنائے ہوئے اخبار اور معاملات کو پرکھنے والے ہیں، روایات کو پرکھنے والے، تاریخ کو پرکھنے والے اصول ہیں، ان کے مقابلے میں بالکل ادنا درجے کے ہیں۔ تو تاریخی روایات کو پرکھنا ہے تو قرآن و سنت میں پرکھ کر پھر انشاءاللہ حق حق اور باطل باطل ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی ہو گئے، اولئک المؤمنون حقا، تمام صحابہ کرام کو برحق مومن قرار دیا۔ اور کتب فی قلوبہم الایمان، رب تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھا، اولئک هم الصادقون، صادقین رب تعالیٰ نے قرار دیا، رشد و ہدایت کے حاملین قرار دیا۔ رب تعالیٰ نے اہل بدر عشرہ مبشرہ کے دلوں میں جھانکا اور ان کی معافی اور مغفرت کا اعلان فرمایا۔ ترمذی کی حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو جنت میں داخلے کی بشارت سنائی ہے، دنیا میں چل رہے ہیں لیکن آپ نے جنت کی خوشخبری سنا دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور اگر طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، آخر تک جتنے صحابہ کرام ہیں 10، ان کی دنیا کے اندر گارنٹی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کی۔ ان خوش نصیبوں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اب جو بھی اس حوالے سے اعتراضات ان پر داغے جاتے ہیں، اگرچہ معترضین کی نگاہ میں اگرچہ وہ بظاہر اعتراضات تھے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی کیا اپنی مملکت میں قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کیا، مملکت کی ترقی کے لیے کیا، خلافت کی توسیع کے لیے کیا، اس کے اندر کسی قسم کی بدنیتی نہیں تھی، اقربا پروری نہیں تھی، اس کے اندر بیت المال سے گلشرے اڑانے والی بات نہیں تھی، بیت المال کو ہڑپ کرنے والی بات نہیں۔ وہ تو خود بہت بڑے غنی تھے، وہ تو خود رب تعالیٰ کے راستے میں سینکڑوں درم و دینار، ہزاروں درم و دینار خرچ کرنے والے تھے۔ تو گویا ان توثیقات کے مقابلے میں جس طرح کے آخر میں بیان کروں گا بات واضح ہو جائے گی، اور نعوذ باللہ سیدنا عثمان غنی اور ان کے جو رشتہ دار ہیں بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس خاندان کی اس درجہ نعوذ باللہ مذمت کی جاتی ہے کہ پناہ بخدا، اور یعنی ان کے خلاف خصوصاً سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خود ہمارے اہل سنت علماء کرام نے مہیا کیا ہے خود، اور جس کی وجہ سے اغیار کو بھی موقع ملا کیچڑ اچھالنے کا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کی روشنی میں دیکھیں، مدینہ ہے تو مدینے میں جب مسلمان ہجرت کر کے وہاں پہنچے ہیں تو وہاں میٹھے پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو میٹھے پانی کا بندوبست کرے، اور کون ہے جو بیرے روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل طور پر اپنے سرمایے سے بیرے روما خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور پھر مسجد نبوی کی جب باری آئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملحق کا جو علاقہ اور جو جگہ تھی اس کے لیے اپیل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان یہ جگہ خرید کر مسجد کی توسیع کرے گا اس کے لیے میں رب تعالیٰ کے بخشش اور مغفرت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 20 یا 25 ہزار درہم کے ساتھ وہ پراپرٹی خریدی اور مسجد کے ساتھ اس کو ملحق کر دیا۔ یہی عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جنہوں نے
مسجد کی توسیع کے ساتھ ساتھ اپنے دور خلافت میں بہت زیادہ مسجد نبی کو خوبصورت بنایا۔ حالانکہ احادیث کی روشنی میں مسجد کی تزئین و آرائش منع ہے، لیکن ان کے ذہن میں کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی ہے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں بن اللہ لہ مثلہ بیتن فی الجنہ۔ جیسی مسجد اور جیسا رب تعالیٰ کا گھر سہولیات کے ساتھ بنایا جائے گا، ویسے ہی جنت میں اللہ اسی معیار کا گھر اور محل دے گا۔ اس اجتہاد کی روشنی میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذوق کے مطابق مسجد نبوی کی جہاں توسیع کی، وہاں سہولیت سے بھی بھرپور انداز میں اس کو مزین کیا۔ یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کی خلافت کم و بیش 12.5 سال کے عرصے پہ محیط ہے، اور اس عرصے میں اگر دیکھا جائے تو بڑے بڑے علاقے جو ہیں وہ فتح ہوئے، جن میں سے معروف جزیرہ قبرص ان کے دور میں، اور اسی طرح روم کے مقابلے کے اندر جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خدمت میں عرض کیا، اور یہ سلسلہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے چلا۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان انتہائی زیرک، انتہائی دانا اور انتہائی قابلیت کے حامل صحابی تھے۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو رومی ہیں سمندر میں ان کا قبضہ ہے، اور بحری بیڑے کی ان کے پاس سہولت ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں ہمارے پاس بحری بیڑا نہیں ہے۔ تو میدانی علاقوں میں تو مقابلہ ہو سکتا ہے، لیکن قبرص کے جزائر اور دیگر جو جزائر ان کے قبضے میں تھے، وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ لامحالہ ضرورت تھی۔ لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو ترک کیا۔ آغاز میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو ترک کیا، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ سمندر کے سفر سے منع فرمایا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ مجاہدین یا ہمارے جو جنگجو ہیں وہ یقیناً خطرے میں مبتلا ہوں گے، لیکن بہرحال حالات کے تقاضے کے پیش نظر یہ صحرا، یہ بحری بیڑے کی تیاری کا یا بحری فوج کی تیاری کا یہ جو اعزاز ہے، یہ بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر جاتا ہے، اور یہ صحرا بھی انہیں کے سر سجتا ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اس کی پیشین گوئی تھی، اس پر سیدنا عثمان غنی ایگری ہو گئے، اور ایک بہت بڑا بیڑا تیار ہوا جو کہ سیدنا معاویہ صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں اس پر جہاد ہوا، رومیوں کے مقابلے میں جزیرہ قبرص فتح ہوا، قرب و جوار کے جو جزائر تھے وہ فتح ہوئے، جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ جہادی فائدہ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کی روشنی میں یہ خواب پورا ہوا کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ام حرام بنت ملحان جو کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی، آپ ان کے گھر میں جو کہ آپ کی رضائی خالہ رشتے میں بنتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آرام کے لیے جاتے تھے، آپ کی آنکھ لگ گئی، جب آپ اٹھے تو مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ سیدہ ام حرام بنت ملحان تعجب سے پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول کیا ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندر کے اندر اپنی سواریوں پر یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں جیسے کہ بادشاہ اپنے تختوں پر براجمان ہوتے ہیں۔ میری امت
کہ لوگ سمندر کے اندر یوں براجمان ہیں. اس سے آپ کو خوشی ہوئی میدان جہاد میں. پھر کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک کھا، پھر آپ کو نیند آ گئی، پھر کچھ دیر کے بعد بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے. میں نے پھر پوچھا اللہ کے رسول کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی کہ میری امت کے کچھ مجاہدین وہ بادشاہوں کے تختوں پر براجمان ہونے کی طرح اپنی سواریوں اور بیڑے کے اوپر اپنی سواریوں کے اوپر براجمان ہے، جہاد میں مصروف عمل ہے. تو یہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ادعو اللہ ان اکون منہم، اللہ کے رسول میرے حق میں بھی دعا کر دیجئے، میں بھی ان اولین مجاہدین کی صف کے اندر شامل ہو کر رب تعالیٰ کے راستے میں نکلوں جن کو آپ نے دیکھا ہے. آپ نے دعا فرمائی انت من الاولین، ام ملحان تو پہلے گروہ میں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پشین گوئی کی روشنی میں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا بحری بیڑا تیار کرنے کا، اس کا اعزاز اور اس کا کریڈٹ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے. ایک علاقہ نہیں، بہت سے علاقے فتح ہوئے، اور یہ راستہ اور اس راستے کی جو رکاوٹیں تھی روما حکومت کے سامنے مسلمانوں نے سینہ تان کر مقابلہ کیا. بہرحال جب وہ جہاد سے واپس آئیں، سمندر سے باہر نکلیں تو صحیح بخاری میں آتا ہے اپنی سواری سے اترتے ہوئے وہ گر پڑی اور شہید ہو گئی. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کارنامے ہیں وہ تاریخ کے اندر معمولی نہیں ہے، بہت زیادہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ترمذی وغیرہ اور بہت سی کتابوں میں آتی ہے، بلکہ بخاری کے اندر بھی یہ جیش عسرت جس کا تفصیل کے ساتھ ذکر آتا ہے قرآن مجید کے اندر، غزوہ تبوک کا واقعہ. یہ واقعہ معمولی واقعہ نہیں ہے. جہاد کا یہ وہ موڑ ہے، مسلمانوں کے لیے جہاد کا یہ وہ چیلنج ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کا سفر دشوار گزار اور اس قسم کا مشکل دور دراز کا سفر مسلمانوں کو پیش آیا، نہ بعد میں ایسا کوئی مرحلہ آیا. مدینے سے خیبر 160 میل دور ہے، اور وہاں سے جو تبوک کا مقام ہے وہ 500 میل ہے. تو کل مسافت مدینے سے غزوہ تبوک کی کتنی بنتی ہے؟ 660 میل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا پورا نقشہ کھینچا ہے. اور اس مارکے میں کہ جب مد مقابل قوت کے لیے تیاری کا مرحلہ تھا، مسلمان پریشان تھے، کوئی اس وقت اچھی سہولیات میسر نہیں تھی. اندازہ کیجئے 660 میل اگر کلومیٹروں میں کرے تو کم و بیش 1000 کلومیٹر سے متجاوز ہو جائے گا یہ سفر، کم از کم کراچی سے بھی آگے یا اس کے لگ بھگ. اور یہ سفر اونٹوں میں کرنا تھا، اور اس کے لیے زبردست کمک کی ضرورت تھی. اس سفر کے لیے اونٹوں کی ضرورت تھی، خوراک کی ضرورت تھی، وسائل کی ضرورت تھی، جبکہ انتہائی یہ سارے اسباب مسلمانوں کے پاس بہت تھوڑے تھے. اس لیے کو جیسے عسرت کہتے ہیں، لیکن تعداد بہت بڑی تھی، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تھی، کم و بیش 30,000 کے لگ بھگ، آگے پیچھے بھی کوئی تعداد آتی ہے. زبردست لشکر جرار تھا، لیکن ضرورت کے مطابق وسائل نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپیل فرمائی
یہ ہے بات جس کا کریڈٹ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے. جب واقعاتاً سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے تأمل نہیں کیا، رب تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے میں تعرض نہیں کیا، تأمل نہیں کیا، کسی قسم کے ہچکچائے نہیں. اللہ کے رسول نے اپیل کی، کہتے ہیں اللہ کے رسول 100 اونٹ بما ساز و سامان اونٹ کے بھراؤ کے مطابق میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. پھر دوبارہ اپیل فرمائی، پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے، پھر وہی بات کہی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل فرمائی، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول 300 اونٹ بما ساز و سامان. آج کے دور میں اگر اس جود و سخا کا اندازہ لگانا ہے نا تو ذرا کم از کم 3 لاکھ نہیں، 2.5 لاکھ نہیں، 2 لاکھ کو 300 سے ضرب دے لیں، کروڑوں میں رقم چلی جائے گی، بلکہ اربوں میں چلی جائے گی. 300 اونٹ بما ساز و سامان، کجاووں سمیت، نرے اونٹ نہیں، جہادی ضروریات کے مطابق بھرے ہوئے اونٹ، بورے بھرے ہوئے، اعلان کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، چہرہ انور، رخ انور کھلکھلا اٹھا. فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما علی عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. آج کے بعد اگر یہ عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تو ان کے لیے کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، یہی عمل کافی ہے عثمان کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار ایک موقع پر 1000 دینار پیش کرتے ہیں. اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو اچھال رہے ہیں اور کہتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے اس کے لیے کافی ہے. معمولی بات نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے نچھاور کر دیا. اور یہی عثمان غنی ہیں کہ جو کاتب وحی تھے، کوئی ایک ہی ذات ہے، کاتب وحی تھے، جامع القرآن تھے. یہ جو مرتب صورت میں قرآن مجید ہے یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا مرتب کرتا ہے، تاکہ بعد میں امت کے اندر کسی قسم کا اختلاف و تضاد نہ رہے، کسی قسم کا کوئی فتنہ، نیا فتنہ سا نہ اٹھائے، اور اس کے مختلف متعدد نسخے بنا کر پوری دنیا کے اندر پھیلا دیے اور وہ نسخے ارسال کر دیے. یہ کریڈٹ جمع قرآن کا، قرآن مجید کو ایک کتابی صورت میں باقی قراءات قریش کی قراءت پر جمع کر کے، یہ بہت بڑی ان کی خدمت ہے. اور ایک قراءت پر ان کو جمع کیا اور ابھی تک وہ نسخہ الحمدللہ وہ مسجد نبوی کے اندر محفوظ ہے، جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تیار کروایا تھا. یہ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ مصحف عثمان جس کی کاپیاں بنا کر انہوں نے پوری دنیا میں، اور ان کو کہا کہ اس کے مطابق پڑھا جائے اور اس کی نشر و اشاعت ہو. محترم سامعین، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ وہ عثمان غنی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بارے میں اشارہ دیا، ہجرت حبشہ، ان کفار مکہ اور مکہ کے ظالم اور جابر لوگ ان سے محفوظ رکھنے کے لیے مسلمانوں کو بھیجا، تو اس اولی مہاجرین میں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو سیدنا عثمان غنی اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بھی ساتھ تھی. یہی وہ عثمان غنی ہیں، یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہونے کا اعزاز حاصل ہے. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی داماد ہیں، بلکہ اس حوالے سے دونوں داماد ہیں، جسے ہماری زبان میں ہم زلف کہتے ہیں. سانڈو تھے یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یہ شرف اور یہ اعزاز
جو عثمان غنی کو حاصل ہے، کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی کے بعد جب وہ فوت ہوگی دوسری بیٹی عثمان غنی کے عقد میں دے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے بھائیوں، اگر ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کوئی قباحت ہوتی، ان کے کردار میں، ان کے اعمال میں، ان کی شخصیت میں، ان کی گفتار میں کوئی خرابی فالٹ ہوتا، تو ہمارے جیسے جو اس دنیا میں رہنے والے ہیں، ایک عام دکاندار آدمی وہ ایک دفعہ تجربہ کر لے تو اعتماد نہیں کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں دے رہے ہیں، جس کا صاف مطلب ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، معمولی انسان نہیں تھے۔ اللہ کے رسول نے اعتماد کیا، صحابہ کی ان کمیٹی نے اعتماد کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت کے ایام میں جب یقین ہو گیا کہ اب زندگی کی بقا مشکل ہے، 6 افراد پہ مشتمل کمیٹی بنائی، اجلہ صحابہ جن کے اندر طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف وغیرہ، یہ صحابہ عظیم صحابہ اکرام کہ آپس میں مشاورت کے بعد کسی ایک کا انتخاب کر لینا، میرا بیٹا مشاورت میں تو ہوتا لیکن انتخاب میں نہیں، اس کو چنا نہیں جائے گا، بالاتفاق اس مجلس شورا کی روشنی میں جن کا انتخاب ہوا، جن کو خلیفہ سوم ہونے کا درجہ نصیب ہوا، جن کی مرتبہ و مقام صحابہ کے درمیان 3 نمبر پہ ہے، 10 مبشرہ ہے، وہ خوش نصیب عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بالاتفاق عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے وہ بیعت کی، اس کے بعد باقی صحابہ نے، پھر انصار و مہاجرین نے بغیر کسی انکار کے تہہ دل سے ان کی خلافت کو قبول کیا۔ کوئی معمولی ذات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، آپ کو معلوم ہے سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے، اور عمرے پر جب تشریف لے گئے تو خدشہ تھا کہ کفار مکہ ہمیں روک لیں گے، کیونکہ ہجرت کر کے مدینے میں چلے گئے تھے، اس لیے ساتھ جانور بھی لے لیے، کیونکہ جس انسان کو خطرے کی بنیاد پر عمرے سے روک لیا جائے، قرآن اسلام میں اس کو محصر کہتے ہیں، جس کو روک لیا جائے اور عمرہ نہ کرنے دیا جائے، اس کے لیے یہ ہے کہ پھر جتنی بھی جو بھی قربانی میسر ہو قربانی کرے اور واپس آ جائے، بعد میں جب زندگی میں موقع ملے تو وہ عمرہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب رکے تو معاہدے کے لیے، صلح صفائی کے لیے کنہیں بھیجا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کے عثمان غنی کو بھیجا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ فتنے، یہ شر انگیز فتنہ پرداز لوگ یہ آج پیدا نہیں ہوئے، یہ عبداللہ بن سبا کے دور سے یہ فتنہ ہے، اور یہ زہر اس حوالے سے اگلا جا رہا ہے، اور ہنوز یہ سلسلہ قائم ہے، ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں سیدنا معاویہ کو، سیدنا عثمان غنی کو، یہ تو صحابہ ہیں، اور اس کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہے، ایک اسی طرح بغض عناد سے بھرا ہوا یہ شر پسند انسان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور 3 اعتراضات کرتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ کیا کہتا ہے؟ یہ جو عثمان ہے، آپ کو معلوم ہے کہ احد سے بھاگ گیا تھا، دیکھیں احد میں اس کا نقشہ قرآن مجید میں کھینچا گیا ہے، بہت سخت اور کٹھن مرحلہ تھا، اور کفار مکہ کا اتنا زوردار حملہ تھا کہ ایک دفعہ صحابہ کرام کے پاؤں اکڑ گئے اور انہوں نے الٹے پاؤں بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگنا نہیں چاہیے تھا، معصوم صرف نبی کی ذات ہے، لیکن صورتحال یہ بن گئی کہ پاؤں اکڑ گئے، ان میں عثمان غنی بھی تھے۔ تو اس نے کہا بھئی عثمان بھاگے تھے نا؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہاں۔ پھر وہ دوسرا اعتراض کرتا ہے کہ بھئی بدر کے موقع میں
جنگ بدر میں شریک بھی نہیں نہ ہوئے تھے؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہاں نہیں شریک ہوئے تھے۔ تیسرا اعتراض یہ کیا بیعت رضوان کے موقع پر بھی عثمان موجود نہیں تھے نا؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ تھا نہیں تو وہ خوشی سے یہ اندر کی غلاظت لیے ہوئے یہ شر انگیز انسان معترض انسان باواز بلند کہتا اللہ اکبر، ہر تالارہ تکبیر بلند کرنے والا اور کلمہ پڑھنے والا وفادار ہوا وفا شعار نہیں ہوتا، خوشی سے کہتا اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ذرا ٹھہرو، اس کے جواب بھی لیتے جاؤ، کوفے سے آنے والے جواب بھی لیتے جاؤ۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر بدر جنگ بدر میں ان کی جو حاضر نہ ہونے کی وجہ وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لخت جگر سیدہ رقیہ تھی وہ بیمار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا کہ تم نے ان کی تیمارداری کرنی ہے، اور بالآخر وہ فوت ہو گئی۔ تو جب ان کے تجہیز و ترتیب سے فارغ ہوئے اور مسلمان فتح یاب ہو کر بدر سے واپس آ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان دیکھو جتنا ثواب بدر کے شرکاء کو ملے گا تم بھی برابر کے شریک ہو، تم شریک نہیں ہوئے لیکن بدریوں کی غنیمت میں تم بھی برابر کے شریک ہو۔ یہ احساس ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، یہ ہے اطاعت رسول کے ثمرات اور فوائد۔ بدر میں شریک نہیں بھی ہوئے لیکن حکم کوئی اور تھا، اللہ رب العزت نے ثواب بھی دیا، غنیمت بھی دلوائی۔ اور جہاں تک تمہارا یہ اعتراض یعنی پیچھے رہنے کی وجہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ دوسرا غزوہ احد سے بھاگے تو کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ رب تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، عفا اللہ عنہ۔ رب تعالیٰ نے جو غلطی ہوئی ہے بعض صحابہ سے، اللہ نے جب درگزر فرما دیا، معافی کا اعلان فرما دیا، تم کیوں روتے اعتراض کرنے والے؟ میرے رب نے عثمان سے سب کو معاف کر دیا ہے، پھر اعتراض وہ بات نہیں بنتی۔ اور تیسری بات تم کہتے ہو کہ بیعت رضوان میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر نہیں تھے، تو سنو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عثمان سے بڑھ کر کوئی اور ہوتا نا، فہم و فراز کا حامل اور اہل مکہ کے ہاں معزز انسان جن کو مذاکرات کے لیے بھیجنا تھا تو وہ کسی اور کو بھیجتے، لیکن جو عثمان غنی کو بھیجا ہی ان کے شرف و مرتبہ کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول نے انہیں مکہ کے اندر مشرکین مکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجا تھا، وہ وہاں تھے اور افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں۔ بات سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کہ جس بیعت رضوان میں تحت الشجرہ کے لفظ ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن لوگوں نے بھی بیعت رضوان درخت تلے کی ہے، اللہ رب العزت نے سب کی مغفرت اور اپنی خوشنودی کا ان کے بارے میں اظہار فرمایا ہے، اپنی خوشنودی اور رضا کا سرٹیفکیٹ جاری کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سیدنا عثمان کے بارے میں فرمایا لوگوں میرا عثمان ادھر حاضر نہیں ہے، یہ دایاں ہاتھ یہ میرے عثمان کا ہے، اور اپنے دائیں باقی تو سب اپنی اپنی بیعت کر رہے تھے، آپ نے خود اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے کر اپنے بائیں پہ رکھا تو فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے۔ گویا اس جہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا، وہاں یہ اعزاز بھی نصیب ہو گیا کہ اپنی عدم موجودگی کے باوجود اس رب تعالیٰ کی مغفرت اور جو خوشخبری میں عثمان غنی بھی شریک ہو گئے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے کے اس عظیم رب تعالیٰ کی جو خوشخبری تھی عثمان غنی کو بھی شامل کر لیا۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتا فرمایا یہ لو جواب خوف بھی تھا، لو ان کو اور دفع ہو جو چلے جاؤ لوگوں کو بتاؤ۔ بات کرنے کا مقصد ہے بھائیو کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے مثال کے طور پر چند آخری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ان کے فضائل و مناقب، سیرت و کردار بہت طویل و عریض معاملہ ہے، لیکن اب ہم چند اعتراضات کی طرف آتے ہیں جن کو معترضین اچھالتے ہیں، اور یہ پوری کی پوری ایک سازش تھی جن میں جھوٹ کے سوا کچھ نہیں تھا، بظاہر کچھ اور تھا۔ مثلا کہ انہوں نے کبار صحابہ کرام کو معذور کیا، جن میں عمرو بن عاص بھی ہیں، سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، اور اسی طرح ابو موسیٰ اشعری بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے اندر سعد بن ابی وقاص کو معذور کیا کہ نہیں کیا؟ سیف بن سیوف اللہ خالد بن ولید جو کمانڈر ان چیف تھے، پوری فوج کے ماہر، ان کی صلاحیت و قابلیت کو کسی کو مقابلہ نہیں ہے، لیکن ایک بصیرت عمر بن خطاب کی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ تقاضا قاضی تھی کہ اب موقع ہے، بعض حالات و واقعات کے پیش نظر ان کو معذور کر دیا جائے۔ کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، تو انہی بعض حکمتوں کی وجہ سے چونکہ بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا، اور جو شورش مپا کرنے والے بلوائی تھے ان کا بھی تقاضا تھا کہ ان کو معذور کرو، ان کے کہنے پر اور ان کے دھوس دھوکے کی بنیاد پر حکمت کے پیش نظر ان کو اتارا، اور جن کو رکھا ان پر اعتراض تھا کہ جی یہ اقربہ قربی ہے، ان کی لسٹ لے لیجئے، عبداللہ بن عامر، اور اسی طرح ولید بن عقبہ، عبداللہ بن ابی سر۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، احادیث میں دیکھیے، اور باقی فتوحات کا جائزہ لیجئے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کا بھی جواب دیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو نوجوان ہے، اپنے قبیلے اور غیر قبیلے کی بات نہیں ہے۔ جب ایک منتخب خلیفہ کسی کی اہلیت اور اس کی قابلیت اور متعلقہ فیلڈ کے مطابق اس کی جو دانائی اور سوجھ بوجھ ہے وہ سمجھتا ہے کسی قابلیت رکھتا ہے تو اس کے انتخاب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تمہارا یہ اعتراض ہے کہ یہ نو عمر ہیں، لیکن یہ بڑی ہی فہم و فراز کے حامل ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں فتوحات کی، یہ انہی لوگوں کے ہاتھوں پہ ہوئی ہے، انہی لوگوں کے ہاتھوں پہ۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ کے دور کا اجازہ لیجیے، وہ فتوحات ان کے دور میں نہیں ہوئی جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہ منتخب کرتا گورنر ان کے ہاتھوں پہ ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو لشکر اسامہ کتنی عمر ہے؟ 17 سال۔ کتنی عمر تھی سیدنا اسامہ بن زید کی؟ 17 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا دستہ کو دیا کہ نہیں دیا؟ امیر بنایا ہے، اور اگر رشتہ داروں میں کوئی اہلیت کا حامل ہے تو کیا حرج ہے؟ لہذا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اعتراض جڑتا ہے جانتا ہے کہ اپنی اقربا پر بھی اپنے نسبی اور خونی رشتے کو پرموٹ کرنے کے لیے صرف اس غرض سے عثمان غنی نے اقدام کیا ہے۔ واللہ باللہ تاللہ یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن کو ٹھکرانے والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی فرمایا یہ شخص ترمذی کی حدیث ہے، مظلومیت کی حالت میں یہ شہید ہوا۔ کعب بن مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی ترمذی کی حدیث ہے، کانوں سے سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے شخص کی طرف اشارہ کیا جو کہ گھونگھٹ اپنے منہ کو چھپائے ہوئے تھے۔ فرمایا میرے صحابہ یہ شخص جو منہ چھپا کے جا رہے ہیں فتنے کے دور میں یہ ہدایت پہ انسان ہوگا، ہدایت پہ ہوگا۔ فتنے کے دور میں ایام فتنہ میں یہ شخص ہدایت پہ ہوگا۔
اور اس کو جنت کی خوشخبری دی. کہتے میں آگے بھاگا گیا, ان کی صورت دیکھی تو وہ سمانے غنی تھے. میں نے اشارہ کیا اللہ رسول یہی فرمایا, یہی. اس حدیث کی روشنی میں یہ جامع الفاظ ہیں. جو اقدامات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیے ہیں, جو اقدامات وہ بالکل اخلاص پر مبنی تھے, وہ بالکل اپنی ثواب دید پر مبنی تھے, جس کے اندر کوئی اقربا پروی نہیں تھی, جس کے اندر کوئی بدنیتی نہیں تھی, جس کے اندر 100% خلوص تھا. اگر خلوص نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی غلط ہے, یہ حدیث غلط ہے, جبکہ حدیث تو پائے ثبوت کو بولتی ہے. باقی تو تاریخی غلط کاریاں ہیں. عبداللہ بن سبا اور اس کی ذریت کے پروپے کرتے ہیں جنہوں نے صرف اعتراضات کیے اور بہت سے اعتراضات کا خود اپنی زندگی میں جواب بھی دیا. وہ کہتے ہیں جی بڑے بڑے خزانے بیت المال کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ اقربا میں بانٹ رہے ہیں. تو انہوں نے اس کا بھی جواب دیا. اگر آپ نے اردو میں تاریخ اسلام اکبر نجیب آبادی کی پڑھ سکتے ہیں, اس میں بھی آپ کو مواد مل جائے گا. جی یہ نماز نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کہا, ابھی تک خلیفہ ہونے کی حیثیت سے عثمان تو ایک کوڑی لینے کا روادار نہیں ہے. خود عثمان ایک کوڑی 1 روپیہ لینے کا روادار نہیں ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں عثمان بیت المال سے بلا وجہ اپنے اقربا کو نوازوں؟ قطر نہیں, جو کچھ بھی انہوں نے دیا اپنے خاص مال سے دیا. اور مدینے کے سب سے بڑے تاجر اور سب سے بڑے مالدار تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اور جب خلافت میں متمکن ہوئے اس کے بعد یہ تاریخ میں آتا ہے, بلکہ جب محاصرہ ان کا کیا گیا نا, محاصرہ ہوا تو اس محاصرہ 40 دن محاصرہ ہوا ہے. 40 دن, بعض روایت میں 39 دن ہے. پانی بھی بند ہوا, خوراک بھی بند ہوئی. صحابہ کرام نے دفاع کی کوشش کی, لڑنے کا مشورہ دیا, تمام تجاویز کو ٹھکرا دیا. ان کا صبر و شکر اور تحمل سے وقت پاس کرتا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے شام سے لشکر بھیجنے کا وعدہ کیا, کیونکہ ہر وقت مدینے کی گلیوں میں لشکر میری حفاظت کرتا بھی رہا. ان کی اس تجویز کو بھی ٹھکرا دیا کہ وہ شام میں چلے جائیں, محفوظ ہو جائیں بلوائیوں اور یہ کوفہ بصرہ اور مصر کے جو فتنہ پرداز لوگ ہیں ان کے فتنوں سے محفوظ ہو جائیں. اس ریکویسٹ کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا اور عاجزانہ زندگی بسر کرنے کے بارے میں کہا. ان کے جو قصر خلافت تھا اس کا محاصرہ ہوا. جیسے کہ میں بار بار تکرار یہ کہہ رہا ہوں, اس کے اندر حقیقت کا کوئی عمل دخل نہیں. بظاہر چونکہ اشتباہات تھے, بظاہر نوازنے کے معاملات تھے, لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا اپنی جیب سے دے رہا ہوں, میں خود بیت المال سے نہیں دے رہا. اور یہ بھی تاریخ بتاتی ہے کہ پورے مدینے میں سب سے بڑے تاجر تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالآخر جب محاصرہ ہوا تو اس موقع پر بھی انہوں نے یہ بات کہی, مسجد نبوی میں نماز کی اجازت نہیں تھی, بیل روما سے پانی پینے کی اجازت نہیں تھی. جو خود خریدا مسجد نبوی خود بنائی اور لوگ کہا پتہ چلا مجھے قتل کرنے والے ہیں, تو میں نہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. زانی زنا کرے شادی شدہ ہونے کے بعد وہ قتل کیا جاتا ہے, قاتل جو قتل کرتا ہے قصاصاً قتل کیا جاتا ہے, مرتد ہو جائے اس کو قتل کیا جاتا ہے مسلمان ہو. ان دونوں میں سے میں نے ایک چیز کا تصور بھی نہیں کیا, تو مجھے کیوں مارنے کے لیے تلے ہوئے ہو. لیکن بہرحال انہوں نے ایک چیز سنی, اور اس موقع پر کہ جب ان پر یہ بھی اعتراض کیا گیا کہ دیکھو جی بیت المال کے اونٹوں, بیت المال کی چراغاہ پہ قبضہ جمایا ہوا ہے, اپنے ذاتی اونٹ چلاتے ہیں. تو تاریخ میں یہ بھی آتا ہے, عثمان غنی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ابا میرے پاس کتنا مال ہے, کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, لیکن آج عثمان کے پاس صرف 2 اونٹ ہیں, صرف حج عمرے کے لیے, اور کچھ نہیں عثمان کے ساتھ. خلافت سے پہلے غنا و تمدنی کی حیثیت سب جانتے ہیں, لیکن خلافت پر متمکن ہونے کے بعد اپنے لیے کچھ بھی مختص نہیں کیا. رب تعالیٰ کے راستے میں عاملین مقدر اور اپنے اقربا کے لیے سب کچھ وہ نواز نے اپنی جیب سے دے رہے ہیں. اور کہا جہاں تک چراغاہ کا مسئلہ ہے یہ بھی جھوٹ ہے. عمر فاروق کے دور سے یہ چراغاہ بری بقی اور
جو کہ مسجد نبوی کے ساتھ ہے، جس کو جنت البقیع کہتے ہیں، یہ چراگاہ شروع سے بیت المال کے اونٹوں کے لیے ہے۔ عثمان غنی تو اس اونٹ چراتا نہیں ہے، لہذا اس میں میرا کوئی عمل ذکر نہیں ہے، بیت المال کے اونٹ چرائے جاتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت کچھ اعتراض ہوئے، بالآخر چونکہ وہ آپ کی شہادت اور قتل پہ تلے ہوئے تھے، یہ نامراد لوگ بلوائی، موقع پا کر ایک شخص اندر آیا اور اس نے 40 دن تک پانی خوراک پر سیدنا حسن حسین پیرا داری کے لیے تھے، لیکن وہ بے سود، وہ بہت زیادہ جمع غفیر تھا، بہت زیادہ یہ آپس میں برے لوگ اتنا پرداز اکٹھے اور جمع تھے، اور ان کی کوشش یہی تھی کہ یہ جواب دے دیں، خلافت کو ختم کر دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عثمان سنو، لعل اللہ یحکم سورۃ قمیصا، مجھے یقین ہے کہ رب تعالیٰ تمہیں خلافت کی خلق پہنائے گا، اپنی مرضی سے کسی کے اتروانے پر اس خلافت کی خلق کو نہیں اتارنا۔ عثمان غنی آخر دم تک ان کے مطالبے کے باوجود نہیں اتاری، اور صبر و استقامت سے کام لیا، صبر و استقامت سے، اور بالآخر دوسرا ان کے لیے یہ آپشن تھا، اگر خلافت نہ چھوڑے تو اس کو قتل کر دو۔ ایک آدمی اندر آیا، کہا بینی و بینک کتاب اللہ، سنو تیرے اور میرے دل میں رب تعالیٰ کی کتاب کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے دل میں خیال ہے، وہ نکل گیا۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا اور اس کا نام تھا الموت الاسود، کالی موت، بلیک موت۔ وہ آیا اور اس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا دبوچا، گلا دبایا، ایک دفعہ دبایا، تڑپنے لگے، پھر دبایا، پھر شدت سے 82 یا 88 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں خلافت پر مطمئن ہوئے، بڑھاپے، کبر سنی کی عمر ہے، صبر و استقامت کے پہاڑ ہیں۔ تو جب وہ 2 دفعہ دبا کے جاتا ہے، باہر بتاتا ہے کہ آپ کی گردن سے زیادہ نرم و نازک میں نے کسی کی گردن نہیں دیکھی، کوئی چیز نہیں دیکھی۔ جب دبوچا تو ایسے جیسے سانپ کے سانس اکڑتا ہے، وہ تڑپتا ہے، یوں عثمان تڑپ رہے تھے۔ باہر وہ بد نصیب جب نکلا، تیسرا آیا تلوار سے مسلح ہو کر، اور بڑی بے دردی کے ساتھ ان بزرگ، ان عظیم انسان پر تلوار اٹھائی اور دفاع میں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، تو اس نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا، اتر گیا یا لٹکتا رہ گیا، اور اس پر ان پر وار کیے۔ اور اسی تصور سے اور بزرگی کی حالت میں جبکہ ان کے سامنے قرآن مجید کھلا تھا، رب تعالیٰ کے کلام حمید کی تلاوت فرما رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، حسن اتفاق ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے میرے نبی ان قریب تمہاری طرف سے آپ کا رب نے کافی ہوگا۔ عثمان کو یہ دلاسا اور تسلی تھی، فکر مت کیجئے، آپ کی طرف سے میں تمہارا رب، میں انشاءاللہ کافی ہوں گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ ان کی حرکت کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ اس حالت میں خون کا پہلا قطرہ اس آیت پہ گرا، اور اس کے بعد کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ پھر ان کی جو زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ وہ اوپر گر گئیں، اور بدگماشوں نے ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، وہ کلمات کہنے والے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ صبر و استقامت اور نرم خوی انسان جو عشرہ مبشرہ میں سے انتہائی جود و صفا کی طبیعت کے عام ہیں، جنہوں نے انتہائی صبر سے کام لیا، 18 ذوالحجہ عصر اور مغرب کے درمیان اس دار فانی سے کوچ کر کے رب تعالیٰ کے حضور پیش ہو گئے، اور ایک بہت بڑا مسلمانوں کے لیے اخلاق چھوڑ گئے۔ باقاعدہ طور پر اس تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان فتنوں نے زور پکڑا، اور بلوائی طبقے نے طاقت پکڑی، اور پھر آگے سے آگے یہ پروپیگنڈے بڑھتے چلے گئے جو آج تک قائم ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو، ان کے کارناموں کو قبول فرمائے، اور جس مظلومیت میں یقیناً وہ گئے ہیں، رب تعالیٰ کی رضا کما کے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، احد پہ سیدنا ابو بکر، عثمان، عمر اور اللہ کے رسول تھے، جنبش آئی، وہ پہاڑ خوب جھوما ہلا، فرمایا احد ٹھہرو، سکون کرو، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں۔ پہلے ہی آپ نے ان کی شہادت کا مندہ خوشخبری سنا دی تھی۔ وہ شہداء، ان میں ایک عمر فاروق اور دوسرے عثمان غنی تھے،
اور یہ بھی ہمارے لیے تسلی بخش بات ہے کہ ان تمام الزامات و اتہامات کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ایک دو فرامین ہے کہ ایام فتنہ ان کو مصیبتیں پہنچیں گی، مظالم ڈھائے جائیں گے، فتنے کے دور میں یہ شخص حق اور ہدایت پہ ہوگا، یہ جملہ جامعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا فرمان عالی ہر قسم کے یہ جو اعتراضات ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے اور سانسیں سے رفع ہو جاتی ہیں اور بے نقاب ہو جاتی ہیں۔ لہذا تاریخی جھوٹ الزامات پر کان نہیں دھرنے چاہیے، اور اس کے مقابلے میں رب تعالیٰ کے جو فرامین ہے صحابہ کے بارے میں اور بالخصوص جنت کی خوشخبریاں یہ اور زیادہ ہمارے حوصلے کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ محترم بھائیو، ہمیں چاہیے کہ سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اس کے لیے دنیاوی اور اخروی ایک باصفا باکردار اور انتہائی اعلیٰ شخصیت کا عامل اس تاریخ انسانی میں آپ کے سامنے آئے گا۔ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی اور کس درجہ ایک حلیم و طبع اور نرم خو انسان تھے جنہوں نے سب کچھ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے قبول کیا، صبر سے، استقامت سے، اور مظالم کو سہا ہے، ظالم کو سہا ہے، انہوں نے برداشت کیا ہے۔ جب ظالموں کا ظلم اگرچہ عروج پہ کیوں نہ ہو لیکن رب تعالیٰ کی رضا اور جنت سامنے ہو، اعلیٰ درجات سامنے ہو، تو بڑی بڑی مصیبتیں فتنے جابر اور ظالم لوگوں کے جبر و اعتداء اور ان کے ظلم بھی انسان بڑی خوشی سے دل سے لگاتا ہو آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے اور صبر و استقامت کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔